खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। हमदो सना बड़ी खूबसूरत और जोरावर हमेशा की तरह रूह और सच्चाई से और दिलो जान से आपने पेश की, लेकिन सलाम का जवाब बहुत से कम लोगों का आया। तो एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह की, जय मसीह की। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो खुदावंद की सलामती मौसूल भी किया करें और खुदावंद की सलामती आगे भी पेश किया करें, ताकि खुदावंद की सलामती हम सबके साथ हो। हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम खुदा जो हम सीखने को हैं, उससे पहले मैं आपसे एक दो बात करना चाहता हूं। आप मुझे अपना छोटा भाई समझिएगा या मुझे बड़ा भाई ही समझिएगा, अपना बेटा समझिएगा। आज आप मुझसे कुछ सीखेंगे, मैं आपसे कुछ सीखूंगा। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है रूहानी तौर पर। और अगर हमें कुछ समझ में ना आए तो खुदा का खुदा रूहुल कुदुस है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ हो। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पास अपनी जाती पर्सनल बाइबल मुकद्दस है और वो लेकर आए हैं साथ में? हालेलुया। तो दूसरे बहन भाइयों से मैं पूछना चाह रहा हूं, उनके पास नहीं है बाइबल? अगर नहीं है तो बताएं, पास्टर साहब आपको अवेलेबल, आपको मुहैया करेंगे। है आपके घरों में है बाइबल? आपकी अपनी है? तो फिर आपके पास नहीं है? अच्छा, ऐसे ऐसे कर तो कोशिश कीजिएगा अपना हथियार अपने साथ रखा करें। आप जब स्कूल में जाते हैं तो कभी बगैर बस्ते तो गए हो स्कूल, बगैर यूनिफॉर्म तो गए हो। आप जब कोई किसी का अजीज एजेंसी में हो, पुलिस में या फौज में या रेंजर्स में, तो बिना हथियार के कभी आपने उसको ड्यूटी पे देखा है? तो आपकी भी दो धारी तलवार आपके पास होनी चाहिए। ये दो धारी तलवार जिंदा खुदा का पाकलम है, बल्कि ये खुद खुदा है जो हमारे पास मौजूद है तहरीरी शक्ल के अंदर। तो आइए आज के कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ देखेंगे मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा। जिसे भी खुदा का रूह उभारता है वो ऊंची आवाज से इस आयत मुकद्दसा को पढ़ सकता है, ताकि पीछे तक सुनने वाले जो हैं वो मुस्तफी हों। उसका 46वां बाब और उसकी 9वीं से 10वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 46वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तदा से इंजाम की खबर देता हूँ और एयामे कदीम से वो बातें जवाब तक वकू में नहीं आई बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूँगा। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अब अजीजों, आज का ये कलाम खुदा आपने पढ़ा सिस्टर के वसीला से। बहन, आपका नाम क्या है? मीरब। मैं चाहता हूं कि सिस्टर मीरब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो पढ़ा है वो किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की किताब नहीं, किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं। वो जिंदा खुदा का पाक कलाम है जो आपके पास यहां पर मौजूद है और आपके हाथों में मौजूद है। और आज 4000 से ज्यादा अकीदे हैं, 4000 से ज्यादा मजहब है, लेकिन यही जिंदा खुदा का पाक कलाम है जो सबसे अजीम है, सबसे कदीम है और सबसे पावरफुल है, जो आपके हाथों में है। और सिस्टर ने आज ये बरकत हासिल की इस पाक कलाम को पढ़कर, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है।
اب عزیزو یہاں پر آپ آیت مقدسہ کو سنتے ہیں، جس حصہ پہ میں آپ کو غور طلب بات کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو 9ویں آیت کا پہلا حصہ کہ پہلی باتیں جو قدیم سے ہیں یاد کرو. زندہ خدا قدیم کی باتیں ہمیں یاد کروانا چاہ رہا ہے، زندہ خدا ہمیں قدیم کی باتیں یاد کروانا چاہ رہا ہے. اور 10ویں آیت کا جو پہلا حصہ ہے جہاں پر لکھا ہے جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہے. یعنی کہ مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، مقدس یسایہ نبی کی معرفت جو خدا کا کلام ہم تک پہنچا، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، جو زندہ خدا آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے کہ قدیم کی باتوں کو یاد کرو. میں ایسا خدا ہوں جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں. تو اب آپ جب جانیں گے اس کلام حق کو، اس کلام خدا کو یسایہ نبی کے صحیفہ سے، تو یسایہ نبی کا صحیفہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اس کے اندر 66 کتابوں کا ایک مجموعہ ہے، 66 ابواب کا ایک مجموعہ ہے. یسایہ نبی کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے 66 باب ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس جو بائبل ہے اس کے اندر کتابیں کتنی ہیں؟ 66. تو یہاں سے آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر کتابیں 66 ہیں اور یسایہ نبی کے صحیفے میں باب جو ہیں، ابواب جو ہیں، یہ 66 ہیں. اور یسوع مسیح کی سب سے زیادہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ یسایہ نبی کے صحیفے میں ہوئی. یہی جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جب اسے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے میں نیا عہد نامہ پڑھ رہا ہوں. آپ یسوع مسیح کی تصویر کو دیکھیں گے. تو جب آپ اس کلام حق کو پڑھتے ہیں تو خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر مرکزی آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی، ہمیشہ یاد رکھیے گا جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، جو مرکزی آیت ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آدھے سے زیادہ کلام آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. خدا کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ایسا خدا ہوں جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں. اب یہاں پہ لفظ جو ابتدا ہے، ابتدا کا مطلب ہے شروع، پیدائش، in the beginning، شروع ہی سے. میں آپ کو آخر کی خبر دے رہا ہوں. شروع آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شروع کیا ہو سکتا ہے؟ شروع یہ ہے کہ جیسے آپ بائبل مقدس کو پڑھتے تو اس میں ایک پیدائش کی کتاب ہے، پہلی کتاب. خداوند خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ میں پہلی کتاب جو آپ کی پیدائش کی کتاب ہے، اسی میں سے آپ کو انجام کی خبر دے رہا ہوں، آخرت کی خبر دے رہا ہوں. اب آخرت کیا ہو سکتی ہے؟ جے مسیح کی، جے مسیح. بڑی بات ہے. مکاشفہ، خداوند کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو پیدائش میں سے ہی مکاشفہ کی خبر دے رہا ہوں. خداوند کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو شروع ہی سے آخر یعنی انجام کی خبر دے رہا ہوں. آپ یسوع مسیح کی جب باتیں سنتے ہیں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں، یا پھر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بتا دیا. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب جب آگے وقت گزرے گا تو کل کو یہ مت کہیے گا کہ ہمیں نہیں پتا یا پھر ہمیں بتایا نہیں گیا. تو زندہ خدا اپنے پاک کلام کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے پیدائش ہی سے آپ کو مکاشفہ کا بتا دیا. کیا آپ ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو پیدائش پہلے باب کو آپ لے لیں، پیدائش پہلے باب میں آپ کو آخرت کی خبر دے دیں؟ پہلے باب میں آپ جانتے ہیں تخلیق ہوئی کائنات کی. کتنے دنوں میں ساری کائنات بن گئی؟ 6 دنوں میں. کسی کو یاد ہے لٹرلی آیت ٹو آیت، ورس ٹو ورس نہیں، آیت سے بالکل مل جول نہ کرتا ہو، اپنے لفظوں میں اگر آپ بتانا چاہیں پہلے دن میں کیا بنا ہو؟ جی، روشنی بھی ٹھیک ہے، آسمان بھی ٹھیک ہے، اور زمین. اس کے بعد دوسرے دن میں جی زبردست، امیزنگ. ادھر آن دا سائڈ. تیسرے دن میں چوتھے دن میں کوئی بھی بتا سکتا ہے. 5ویں دن میں. عزیزو یاد رکھیے گا، یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اور میرے دین، مذہب یا رشتے کی جو بنیاد ہے وہ پیدائش پہلے باب سے جڑی ہوئی ہے.
آپ اگر کہیں جا کے پریچنگ کرتے ہیں یا کہیں بتاتے کہ میں مسیح ہوں، اگر کوئی غیر قوم والا آپ سے یہ پوچھ لے اچھا چلو بتاؤ اپنے عقیدے کا پہلا چیپٹر میں سے کچھ باتیں بتاؤ یا پہلے باب میں سے ہمیں کچھ سکھاؤ، تو آپ اور میں کیسے سکھائیں گے؟ آپ کو اور مجھے یہ فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے کہ 6 دن میں خدا نے کیا کیا بنایا، آپ کو انگلیوں پہ یاد ہونا چاہیے. یہ آپ کی بنیاد ہے، یہ آپ کی بیس ہے. اگر آپ کی بیس صحیح نہیں ہے تو آگے آپ کیسے چلیں گے؟ ہم نے زندگی بھر تو چرچز کے اندر رہ کر کلام سیکھنا ہے، لیکن یہاں سے سیکھ کے باہر جا کے دوسری روحوں کو بھی تو سکھانا ہے کہ نہیں؟ عبادت خانے خدا کے چرچز جو ہے وہ اسی لیے بنائے گئے کہ آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوں، بابرکت ہوں، خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کی معموری کو محسوس کریں، اور اس کے بعد جیسے آپ کی روح بچی ہے آپ دوسروں کی روح جا کے بچائیں. ایسے ہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو پریچنگ کرتے ہیں، باہر جا کے کلام کو سکھاتے ہیں، روحوں کو بچاتے ہیں، جیسے ان کی اپنی روح بچی دوسروں کی بھی بچاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں بچانے کی، کم زیادہ جو بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس کلام حق کو ہر روز پڑھتے ہیں، ہر روز ڈیلی؟ جے مسیح کی جے مسیح. اچھا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پیدائش سے ملاکی نبی تک اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پیدائش سے مکاشفہ تک ایک بار بائبل پڑھ لی ہے؟ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو. ہاللیلویہ. اب عزیزو یاد رکھیے گا، زندہ خدا فرما رہا ہے کہ میں شروع سے انجام کی خبر دے رہا ہوں. آپ نے ایک بندے کا نام سنا ہوگا پیدائش 5ویں باب میں، جہاں پہ جینیالوجی کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ فیملی ٹری کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر نسب ناموں کی بات ہو رہی ہے. نسب نامے ہمارے اکثر ینگسٹر جو ہیں، جوان جو ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ان میں نام تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں ان ناموں سے جان کے کیا لینا دینا. لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، خدا کے کلام میں جو بھی دیا گیا یہ فضول نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، اس کے اندر کوئی خداوند کا عظیم بھید اور مکاشفہ اور اس کی دل کی تہ کی بات چھپی ہوئی ہے. اب آپ کو وہ اس سے حاصل کرنی ہے. اب جب وہ آپ حاصل کر لیں گے تو خدا آپ میں اور لاکھوں میں ایک فرق پیدا کرے گا. دنیا کا نور ہمیں کہا گیا. دنیا کا نور کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم میں سے لائٹیں نکلیں گی. دنیا کا نور کا مطلب ہے جیسے آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ میں سے پاسٹر صاحب ہے وہ ایک الگ ہی پرسنالٹی نظر آتے ہیں. آپ جب سیکھ کے جائیں گے باہر اپنے علاقے کے اندر، اور اپنے علاقے کے اندر آپ پریچ کریں گے، خدا کے کلام کو پیش کریں گے، تو ساری دنیا ایک طرف اپنے کاموں میں لگی ہوگی، آپ اکیلے الگ ہوں گے. یعنی آپ دنیا میں روشن جگمگائیں گے. آپ ہزاروں سے الگ جب نظر آئیں گے تو دنیا کہے گی ہاں یہ الگ ہے، یہ ایک دم دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے، اس کا ان کے جیسا کوئی لین دین نہیں ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے. آپ نے کبھی باز کو دیکھا ہو؟ کائنات کا ہر پرندہ ہوا کے مطابق چلتا ہے، ہوا کے مطابق اڑتا ہے، لیکن باز جو ہے وہ ہوا کے خلاف اڑتا ہے. اسی لیے اسے آسمان کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، سب سے طاقتور پرندہ ہے وہ. خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے نور بنیں. دنیا کے نور بننے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے زندہ خدا کا پاک کلام، جس کے بارے میں جس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا. آپ نے کبھی نوٹ کیا ابتدا میں تو خدا کو ہونا چاہیے؟ لکھنے والے نے مقدس یوحنا سلطان العارفین، جو زندہ خدا کے سورما تھے اور عمر میں سب سے چھوٹے تھے، خدا یسوع مسیح نے جسے اپنی ماں بھی دے دی، انہوں نے یہ کوئی انجانے میں تو نہیں لکھا، اور لکھوانے والا خدا کا روح ہے. خدا نے یہ انجانے میں تو نہیں لکھوایا کہ ابتدا میں کلام تھا. اس کو لکھوانا چاہیے تھا نا، ابتدا میں تو خدا ہوتا ہے. ابتدا میں جب کچھ نہیں ہوتا تب خدا ہوتا ہے، اور جب انجام میں کچھ نہیں ہوگا تب بھی خدا ہی ہوگا. لیکن وہ لکھوا رہا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یہی کلام خدا کے ساتھ تھا. کلام اور متکلم خدا ہے. اب یہ تحریری طور پر آپ کے سامنے خدا موجود ہے، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اب جب آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو عزیزو اس گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی.
اس گناہ کی معافی نہیں ہے. آپ نے اس کلام حق کو پڑھنا ہے. اس کے سوا اور نجات کا کوئی وسیلہ نہیں ہے. اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, مسیح کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں, یہوہ الوہیم خدا باپ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں, تو رشتہ قائم ایک یہی صرف کروا سکتا ہے. اب اس کو پڑھیے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, پاسٹر صاحب ہیں اور بزرگان ہیں, آپ ان سے پوچھئے. اس کو پڑھے بغیر آپ اپنی زندگی کو سنوار نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ یوحنا کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, جب خدا تھا تب یہ کلام بھی موجود تھا. اس کو پڑھ لو, خدا کو پڑھ لو, ایک ہی بات ہے. اب جب آیت مقدسہ کی ہم طرف بڑھتے ہیں, مرکزی آیت کی طرف, خدا کہہ رہا ہے کہ میں شروع ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں. جینیالوجی کی جب بات کرتے تو ایک لفظ آتا ہے ہنوک نبی. ہنوک کے بارے میں آپ نے سنا ہو پیدائش 5ویں باب میں. آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ ایک بڑا مین ایونٹ ہوا تھا جو اس وقت شاید کسی کے ساتھ نہ ہوا, اور میں ایمان رکھتا ہوں اس کے بعد بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا اور آج تک نہیں ہوا. اور 2 لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ واپسی بھی آئیں گے اور پھر وہ موت کا مزہ بھی چکھیں گے. ایک ہنوک نبی کے ساتھ بہت بڑا کام ہوا تھا پیدائش 5 باب میں. کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوا تھا وہ؟ اے بھر کے دیکھو, یہ آپ کو پتا ہے یہ دنیا کے نور ہے آپ کے سامنے. آپ سب ایک طرف ہیں اور یہ ایک طرف ہیں. اسی طرح آپ کو غیر اقوام میں جانا ہے, اسی طرح آپ کو دوسرے لوگوں میں جانا ہے. کیا ہوا جی ان کے ساتھ؟ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا, اور اس کے بارے میں مثل مشہور ہوئی کہ یہ خدا کا پسندیدہ تھا. آپ سمجھ رہے اس کا بات کو؟ آپ مرکزی آیت کیا ہے؟ خدا شروع ہی سے انجام کی خبر دے رہا ہے. ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا ایسا خدا ہے جو ابتدا ہی سے مکاشفہ کی خبر دے رہا ہے. ہنوک سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ ہنوک بائبل مقدس میں لکھا ہے ایسا خدا کا سورما جو صرف پیدائش 5 باب میں ہی زندہ اٹھا لیا گیا, اور وہ خدا کا پسندیدہ تھا. 365 برس ان کی عمر تھی, اور 300 سال تک, آپ 365 ہی لگا لیں, وہ زندہ خدا کے ساتھ چلتا رہا. آپ کو پتہ ہے سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ تیری عمر کتنی سی؟ ایک دن بھی فارغ نہیں تھا اس کا. ہر دن خدا کے ساتھ چلتا رہا, خدا کی منادی کرتا رہا, اور خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اسے زندہ ہی اٹھا لیا. آپ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں, انہیں موت آئی کہ نہیں؟ ہمیشہ یاد رکھے جی, آئی سی. ان کی موت ہے تو ہماری نجات ہے. ایسا کون سا سورما ہے یا کسی اور بھی عقیدے کا پوری دنیا میں, پوری کائنات میں آپ دیکھتے ہیں, ایسا کون سا سورما جس کو آج تک موت نہ آئی ہوئی ہو؟ چاہے وہ نبی ہو, چاہے رسول ہو, چاہے پیغمبر ہو, چاہے بابا ہو, چاہے فقیر ہو, چاہے کچھ بھی ہو, موت کا مزہ چکھا کہ نہیں؟ منون مٹی کے نیچے ہے کہ نہیں؟ سب ہے. خدا یسوع مسیح کی بات اس لیے کی, ان کا سیٹ اپ کچھ الگ ہے, ان کا طریقہ کار کچھ الگ ہے, لیکن موت کا مزہ تو انہوں نے بھی چکھا. لیکن آپ اس بندہ کو دیکھیے, یہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا, اور آگے جب آپ پڑھتے ہیں تو ہنوک نبی کے بارے میں تو آپ کو ملا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا, اور ساتھ میں آپ کو ایک اور شخص ملتا ہے, ایلیا نبی. اور ایک اور شخص ملتا ہے جس کی جب نیا عہد نامہ میں آپ دیکھتے ہیں تو یہودا کے خط میں ابلیس اور میکائیل فرشتہ اس کی لاش پہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جب آسمان پر خدا نے اسے اٹھایا تو وہ بھی جلالی بدن میں اوپر اتے کو خدا لاشاں نہیں کٹیاں کر رہا ہے, وہ زندہوں کا خدا ہے. مقدس موسیٰ کو بھی اوپر لے گیا. آپ کو پتہ ہے 2 گواہ آئیں گے. جب آپ مکاشفہ 13 باب پڑھتے تو ان میں نام نہیں لکھے ہوئے, 11واں باب جب آپ پڑھتے, لیکن ان کے کام آپ کو بتائیں گے وہ کون ہے. اب جو زندہ اوپر گئے وہ بھی نیچے آ کے موت کا مزہ چکھیں گے, انہیں بھی مار دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھتے ہیں واحد ایک ہنوک نبی ہے, ایک ہنوک نبی ہے جو آسمان پر بھی گیا اور اس کو موت نہیں آئے گی. اب اس کا مکاشفہ سے کیا لینا دینا ہے؟ خداوند خدا نے بتایا کہ میں شروع ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں. آپ کے سامنے کوئی ایسا خدا ہے آج تک جو آپ کو پہلی کتاب میں آخرت کی باتیں بتا دے؟ ایسا کوئی نہیں ہے, اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, مجھے نظر نہیں آیا.
کیا آپ نے کبھی کسی ایسی کتاب میں پڑھا ہو کہ مینو خواب آئیے تو میں کسی نبی رسول نو کہا چلو جی میری خواب دسو کی آئیے مینو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خواب اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ خواب کی تعبیر کر لیں گے؟ جیسے بھی کر لیں، کچھ نہ کچھ توڑ جوڑ لگا کے، یا خدا سے پوچھ کے، یا خدا کے روح کو بلا کے، یا کچھ دنوں کے بعد آپ خواب کی تعبیر کر لیں گے نا؟ میں آپ کو کوئی خواب بتاؤں تو آپ اس کو بتا دیں گے، ڈی کوڈ کر کے بتا دیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ کو میں کہوں کہ مجھے خواب آئیے، پہلا تو مینو خواب دس کیے، پھر اور تعبیر دس۔ کوئی بتا سکتا ہے اس دنیا میں کہ مینو خواب کی آئیے؟ آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے، شافی یسوع کیا گا رہے تھے؟ تیرے آنے سے خداوند یسوع مسیح کے یا زندہ خدا کے کن کن معجزات اور شفاؤں کو آپ جانتے ہیں؟ آپ بیان کر سکتے ہیں؟ 4 دن کا لازر مردہ زندہ کیا، جی جی ماں جی ہاں، جے مسیح کی۔ اور کوئی؟ اور کوئی؟ چلے پیدائش کی کتاب کرتے ہیں، پیدائش میں کوئی معجزہ دیکھتے ہیں آپ؟ خداوند خدا پیدائش ہی سے انجام کی خبر دے رہا ہے۔ خدا نے کہا کہ پودے بن جائیں۔ کیا پودوں میں کوئی بیج ڈالا گیا؟ کیا وہاں کوئی موجود تھا کسان کہ میں بیج پاؤں گا تو پودے اگن گے؟ بیج کے بغیر کوئی پودا اگ سکتا ہے؟ بیج کے بغیر کوئی درخت اگ سکتا ہے؟ آپ کے میرے خدا نے صرف کہہ ہی دیا، یہ کلام پیش کیا اور درخت اگنا شروع ہو گئے۔ آپ کے میرے خدا نے صرف کہہ ہی دیا تو یہ زمین بننا شروع ہو گئی۔ آپ کے میرے خدا نے صرف کہہ ہی دیا تو آسمان بن گیا۔ آپ کے میرے خدا نے اپنے منہ کو کھولا تو آسمانی لشکر بن گیا۔ آپ کے میرے خدا نے اپنے منہ کا کلام پیش کیا تو سمندر بن گیا۔ آپ کے میرے خدا نے اپنے منہ سے آدم کے اندر روح کو پھونکا تو وہ جیتی جان ہو گیا۔ یہ زندہ خدا کے معجزے ہیں جو شروع ہی سے انجام کی خبر دے رہا ہے۔ آپ ہنوک نبی کو دیکھتے ہیں، ہنوک نبی ایسا زندہ خدا کا سورما جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ آپ چاہے کلید الکتاب پڑھ لیں، آپ چاہے مشکل کتاب پڑھ لیں، کوئی بھی کتاب پڑھ لیں دنیا کی، آپ کو ملے گا نہیں کہ ہنوک نبی نیچے آئے گا یا اسے موت آئے گی۔ زندہ خدا اسے اٹھا کے لے گیا۔ اس لیے اٹھا کے لے گیا کیونکہ تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اے میرے بھائیوں، جب یسوع مسیح نیچے آئیں گے مقرر فرشتے کے ساتھ، اپنے بادلوں، اپنے مقدسوں کے ساتھ، للکار کے ساتھ آئیں گے، اپنے نرسنگے کے ساتھ آئیں گے، تو تب پہلے جو مردے ہیں وہ قبر کا سینہ چیر کے آسمانوں کی طرف اس کا استقبال کریں گے، لیکن ہم جو جاگ رہے ہیں ہم اس کے بعد بدل جائیں گے، ہمارے یہ جسم ڈھا دیے جائیں گے، ہمیں جلالی بدل دیا جائے گا اور ہم بھی مل کر خدا ان کا استقبال کریں گے۔ زندہ خدا آپ کو پیدائش میں بتا رہا ہے کہ میرے کلام کو پڑھو، میرے کلام پر عمل کرو، میرے کلام کو جپو، اس کلام کو آگے پیش کرو، میں تمہیں موت بھی نہیں آنے دوں گا بلکہ میں تمہیں زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا۔ ہاللیلویہ! زندہ خدا کے لیے ایک بار زوردار تعلیم ہے۔ ہاللیلویہ! خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کلام کو پڑھ لیجئے۔ میں آپ کو پیدائش سے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو موت نہیں آنے دوں گا۔ انسان شیر تو نہیں ڈردا، سمندر تو نہیں ڈردا، بلو ویل کائناتی سب تو وڈا مخلوق مچھلی ہے، انہیں تو نہیں ڈردا، کسے کو بھی نہیں ڈردا، موسم سے نہیں ڈرتا، زلزلوں سے نہیں ڈرتا، ان سب کو مات دے کے آج وہ اس پر غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے منہ سے بولیں کہ ہمیں پنک کلر کی بارش چاہیے، وہ کر دیں گے۔ 1 گھنٹہ آسمان پر راؤنڈ لگائیں گے جہاز میں، پنک کلر کی، گلابی کلر کی، پرپل کلر کی، ہر قسم کی بارش کر سکتا ہے انسان۔ زلزلہ کہیں لانا چاہے ایسا میزائل مارے گا، 10-10 کلومیٹر چاروں طرف زلزلہ آ جائے گا۔ سیلاب لانا چاہے، سائیکلون لانا چاہے، سب کچھ انسان لا سکتا ہے۔ شیر ببر کو سرکس میں نچاتا ہے، لیکن ایک چیز سے ڈرتا ہے اور وہ ہے موت۔ وہ موت ہے، موت پر یہ قابو کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ خدا نے اختیار اس کو دیا نہیں۔ یہ جتنی قدرت پر اختیار ہے خدا نے خود آدم کو دیا کہ جا زمین کو معمور اور محکوم کر، میں نے سب کچھ تیرے اختیار میں دے دیا ہے، لیکن موت کو نہیں دیا۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، موت پر اگر آپ فاتح پانا چاہتے ہیں، ہمارا ازلی اور ابدی دشمن جو ہے وہ موت ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں ان سے مت ڈرو،
जो जिस्म और खून को या जिस्म और जान को कत्ल करते हैं, उनसे डरो जो जिस्म, जान और रूह को आग में डालता है। वो कहता है अगर तुम मर भी जाओ तो भी कोई मसला नहीं, अगर मसीह में हो तो भी तुम जिंदा हो। खुदा की नजर में आप हमेशा जिंदा है जब आपकी हड्डियों के अंदर यह खुदा का पाक कलाम होगा। यह खुदा ने आपको पैदाइश से बता दिया है। आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो वो कहता है ये मेरी कौम में से काट डाला जाए। मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, दिखने में तो हम जिंदा हैं लेकिन हैं मुर्दे। अपनी नजर में हम जितने मर्जी जिंदा हो जाएं, हैं मुर्दे ही। असल नजर तो खुदा की है, आपकी मेरी नजर कोई माने नहीं रखती। इस कलाम को पढ़िए, इसके अलावा आपका कोई सहारा नहीं है जो आपको खुदा की तरफ ले जाए। नहीं समझ में आता, फिर से कहूंगा पास्टर साहब से, बुजुर्गान से पूछिए। आखिरी बात आपसे करने को हूं, मुकद्दस अलीशा नबी को आप जानते हैं। मुकद्दस अलीशा नबी के साथ भी एक ऐसा मौजज़ा हुआ जो किसी के साथ नहीं हुआ। चले एक हिंट देता हूं आपको, मरने के बाद जबरदस्त, मरने के बाद भी मौजज़ा कर सकता है। मरने के बाद भी कर सकता है मौजज़ा। तो इस कलामे हक को पढ़ लीजिए। ये बंद बंद गूदे गूदे में से होकर दोधारी तलवार है। इसी के बारे में लिखा है इब्रानियों के खत में, बंद बंद गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। आपने कभी नोट किया ये क्या कह रहा है? अब बंद बंद गूदा गूदा क्यों होता है? बंद बंद गूदा गूदा क्या होता है? बंद बंद गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। ये बंद कहते जोड़ को, गूदा कहते बोन मैरो को। कभी पाए खाते हो, पाए चो मेख निकल दिए कि नहीं? इतनी मोटी हड्डी के कवर के अंदर वो चीज होती है। अक्सर आपने फिल्मों में भी देखा हो, किसी बच्चे को बोन मैरो नहीं मिल रहा तो वो दुनिया में से ढूंढ रहे हैं किसी को कि इससे मैच करता हुआ बोन मैरो मिल जाए तो ये बच जाएगा। उस मोटी हड्डी को चीरते हुए उस बोन मैरो के अंदर खुदा का कलाम घुस जाता है। ऐसा आपको ये सीखना है, ऐसा आपको अपने अंदर ये डालना है। आपको पता है इससे फायदा क्या होगा? मुकद्दस अलीशा नबी ऐसा खुदा का सूरमा था जिसने कहा खुदावंद मुझे दुगना रूह का मसा चाहिए, और उसे मिला। और बाइबल में तहरीर है कि इसके सूरमा जो इसका उस्ताद था उसने 16 मौजज़ात किए और इसके वसीला से खुदा ने 32 मौजज़ात किए। हम ये रूह को मांगते तो है, लेकिन याद रखिएगा उसकी आजमाइश भी इस पर डबल आई और उसकी मेहनत भी इसको डबल करनी पड़ी और मुसीबतों का सामना भी एलिया से ज्यादा डबल करना पड़ा। लेकिन जिंदा खुदा अपने वादे से कभी मुकरा नहीं, उसने उसे दुगना दिया रूह का मसा। लेकिन याद रखिएगा वो ऐसा खुदा का सूरमा था, अब वो मर गया। आपकी मेरी नजर में वो मर गया, अब उसको दफना दिया गया। कई सैकड़ों या हजारों सालों के बाद सिर्फ उसकी हड्डियां मौजूद थी। एक जंग हुई, गैर अकवाम नामख्तून गैर कौम के लोगों ने उस खड्डे को खोदा और उनको नहीं था पता ये नीचे क्या है। अपने ऐसे फौजी को जो नामख्तून है, बेईमान है, यहोवा को नहीं जानता, उसकी लाश को जब दफनाने लगे, उसकी लाश को जब फेंका, उनको नहीं था पता के अंदर अलीशा नबी खुदा का सूरमा है। खुदा का कलाम उसकी हड्डियों के अंदर, खुदा का कलाम उसके गूदे के अंदर। उस हड्डियों को जब वो लाश लगी तो वो मुर्दा, गैर कौम का मुर्दा यहोवा खुदा के नाम से जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये है खुदा का कलाम। जब आप इसको पढ़ते हैं आपको मरने के बाद भी ये मरने नहीं देता, आपको मरने के बाद भी ये अमर कर देता है, आपको मरने के बाद भी ये जिंदा रखता है। ये उसके कलाम की कुदरत है, क्योंकि ये कोई स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कलाम नहीं, ये इलाही कलाम है जो इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। यीशु मसीह कहते हैं आखिरत में मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगाना है, आखिरत में एक है जो तुम पर इल्जाम लगाएगा और वो ये है। ये चीख चीख के बोलेगा कि मैं ना कार साथ है ना मैंने नहीं पढ़िया। क्यों? क्योंकि ये इसको जिंदा कलाम क्यों कहते हैं? जिंदा सोंदा भी है, समझदा भी है, तो वेंदा भी है। तो फिर ये बोलेगा। आप और मैं कह रहे हैं इब्तिदा में कलाम था, खुदा, ये इसको खुदा कह रहे हैं। तो जब आप इसे खुदा कह रहे हैं तो चीज़ों याद रखिएगा ये बोलेगा। और कितने अफसोस की बात है कि हमने दुनिया की सारी चीजें हासिल कर ली, मियाँ बीवी, बच्चे, नौकरियां, अच्छी जिंदगी, एक आसान और आजाश ऐसी लग्जरी लाइफ हमने हासिल कर ली, आराम और आसाइश की जिंदगी हासिल कर ली। लेकिन अगर नहीं हासिल किया तो यही नहीं किया।
कोई फायदा नहीं है हमारी जिंदगी का, इबादत का कोई फायदा नहीं है मेरे अजीजों, कुछ भी फायदा नहीं है। हमेशा याद रखे कि जिनने किसी दी रूह नहीं ना बचाई, बचनी ओदी भी नहीं जे, चाहे आप जितनी मर्जी इबादतें कर लें। और रूह बचाने का जरिया एक ही है, वो जिंदा खुदा का पाक कलाम है। अगर आप इस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे तो आप दूसरी रूहों को भी चर्चिस में लेके आए और उन्हें बताएं कि हमारे पास साहब देखिए कैसा कलाम करते हैं, लेकिन आप इसको खुद भी पढ़िए। आप हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार यहां पे आते हैं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, यीशु मसीह ये थोड़ी कह रहे मेनू ही खा लो, वो कह रहे इसको नोश करो जैसे जिंदगी का पानी। पानी दिन में कितनी बार पीते हैं? 15, 16, 17, 10 बार। कलाम को कितनी बार पीते हैं? रोटी कितनी बार खाते हैं? 3 बार। वो 4 बार कौन खाता है? मैं कभी कभी 4 बार भी खा लेता हूं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे रातों को भी जागना पड़ता है, तो रात को कभी कभी फिर थोड़ी लग जाती है भूख। तो याद रखिएगा अजीजों, 4 बार अगर आप खाना खा रहे हैं तो इसको कितनी बार खा रहे हैं? 7, 8, 10 बार आप पानी पी रहे हैं दिन में, तो इसको कितनी बार पी रहे हैं? क्या आपसे वो हिसाब नहीं लेगा? आपको मसीह समझ के छोड़ देगा? छोड़ा तो उसने आदम को भी नहीं, छोड़ा तो उसने हवा को भी नहीं, छोड़ा तो कौम बनी इसराइल को भी नहीं, तो त्यानु मेनू कह छाड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आपके मेरे लिए इतनी इतनी सजाएं हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके गूग्स बम्स आएंगे आपको कि ये क्या हो गया। हमेशा याद रखिएगा अजीजों, गैर कौमों का तो अंजाम उनको पता है, लेकिन खुदा ने जब भी मारा है अपनी कौम को भी मारा है। दाऊद को नहीं छोड़ा, आपको मुझे कैसे छोड़ देगा? मूसा को नहीं छोड़ा, इतना बड़ा आदमी मुल्क कनान में नहीं जा सका। दाऊद इतना बड़ा सूरमा, हैकल नहीं बना सका। बना सकता था, खुदा बनवा सकता था कि नहीं? कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं, वो तरफदारी नहीं करता। अगर आप कलाम के साथ चलेंगे तो तब ना, जब आपको पता होगा, जब आप पढ़ते होंगे। और अगर आपने इसको पढ़ के अपने दिल में रखा है तो ये वो पानी है जो अंदर पड़ा पड़ा जहर बन जाएगा और एक दिन आपको ही खा जाएगा। आपके अंदर से आबशार जारी होने चाहिए, आपके अंदर से नदियां जारी होनी चाहिए, आपके अंदर से एक खुदा का पाक कलाम पानी की तरह बहना चाहिए, ताकि बाहर जो हिरनी पानी के नालों को तरसती है वो जिंदा खुदा के पानी को पिए, हमेशा की जिंदगी हासिल करे और अपनी जिंदगी को सोहराब करे। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।